فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، راشد انور صاحب کا سوال ہے، کیا نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، بہت ساری مرتبہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ نماز میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جب ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی۔ تو اگر کسی آدمی کو تشہد کے معنی کا استحضار ہو، اس کا ترجمہ اگر کوئی آدمی جانتا ہو، تو جیسے ہی وہ اس پر پہنچے گا السلام علیک ایھا النبی، تو خود بخود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں آ جائے گا، اور یہ اچھی بات ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ غلط نظریہ اور غلط بات ہے۔ ابوالکلام صاحب سوال کرتے ہیں، حضرت طالوت نبی تھے یا بادشاہ؟ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اخیر پاؤ میں دو شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے، ایک کا نام ہے طالوت اور دوسری شخصیت کا نام ہے جالوت۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جالوت کا تذکرہ ہے ولما برزوا لجالوت وجنودی۔ جالوت ایک ظالم و خونخوار بادشاہ تھا جس نے مسلمانوں کی زمین اور علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت نامی بادشاہ سے مسلمانوں کی زمین کو اور علاقے کو چھڑانے کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا، جس نے اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر جالوت پر حملہ کیا اور اس پورے علاقے کو بھی واگزار کرا لیا، اور جو مسلمان اس کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے ان کو بھی حفاظت کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کا موقع طالوت نامی بادشاہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ لہذا معلوم ہوا کہ طالوت یہ ایک نیک دل بادشاہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ اشرف رشیدی صاحب کا سوال ہے، گھر میں کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرام اور ناجائز بات تو نہیں ہے، البتہ خلاف ادب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، جس میں تواضع اور عاجزی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہو، پیٹ وغیرہ کی وجہ سے بیٹھنا اس کے لیے زمین پر مشکل ہو، تو کرسی اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل شادیوں میں بھی کرسی اور ٹیبل کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جہاں نیچے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہاں بھی کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ نعمانی صاحب کا سوال ہے، ایک میسج میں گھر میں غریبی آنے کے بہت سارے اسباب لکھے ہوئے ہیں، مثلا نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، گھر میں کوڑا رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، مدت سے یہ میسج سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہے اور وقفے سے ایک دوسرے کے پاس یہ میسج آتا ہی رہتا ہے، جس میں 30 کے قریب بہت سارے اسباب لکھے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے گھروں میں غربت آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی بات احادیث سے صحیح معنی میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تمام تر اسباب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو باتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں ان تمام تر باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ غسل خانے میں اور اسی طرح نہانے کی جگہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آداب کے لحاظ سے اچھی بات ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا اس سے گھر میں غربت آتی ہے، یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ضرورت ہو تو رات میں بھی جھاڑو لگائی جا سکتی ہے، لہٰذا
لہٰذا اس میں سے بہت ساری باتیں تو بالکل غلط ہیں اور کچھ باتیں آداب کے قبیل سے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ احادیث سے یا قرآن سے ثابت ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا میت کی 2 بار نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ عام حالات میں میت کی 2 بار نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ فقہا نے اور مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ بلا وجہ 2 مرتبہ میت کی نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں میت کی نماز جنازہ دوسری بار پڑھی جا سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ میت کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی نے نماز نہ پڑھی ہو تو چونکہ میت کے اولیاء نماز جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اگر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو وہ دوسری بار نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز جنازہ میں میت کے اولیاء امامت کرائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوسری نماز جنازہ میں وہ لوگ شریک نہیں ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بار میت کی نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ حرام اور ناجائز میں فرق ہے۔ حرام کا حکم شریعت میں بڑھا ہوا ہے اور ناجائز کا حکم شریعت میں حرام سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام یہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور ناجائز چیز یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر حرام کو آپ ناجائز تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ناجائز کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حرام کا گناہ یہ ناجائز کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے اور ناجائز کا درجہ حرام کے مقابلے میں کم ہے۔ البتہ دونوں ہی چیزوں سے بچنا چاہیے، جو حرام ہو اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے اور جو چیز ناجائز ہو اس کے ارتکاب سے بھی بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ واصل بھائی کا سوال ہے، ہولی اور دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ سال میں دوسرے مذاہب کے ادیان والوں کے دھرم والوں کے بہت سارے تہوار آتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام طور سے ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا یا کمپنی میں کام کرنا، جاب کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو پیش آتا ہے وہ خاص طور سے ہندو کمیونٹی سے اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سال میں ہولی ہے، دیوالی ہے، دشہرہ ہے، رکشا بندھن ہے، اس طرح کے بہت سارے تہوار آتے ہیں جن تہواروں پر وہ اپنے ساتھ رہنے والے دوست و احباب کو مٹھائی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مٹھائی ان کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کوئی شرکی عمل کیا ہے، مٹھائی کو اپنی دیوی کے سامنے، دیوتاؤں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی مسلمان کو دے رہے ہیں تو ایسی مٹھائی کا لینا اور پھر اس مٹھائی کو کھانا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی مٹھائی ایسی ہے کہ جو دیوی دیوتاؤں پر چڑھی ہوئی نہیں ہے، ان کے مذہب میں کوئی شرکیہ عمل اس مٹھائی پر نہیں کیا گیا ہے، پھر وہ اگر اپنے دوست و احباب کو، کمپنی میں ساتھ کام کرنے والے مسلمانوں کو مٹھائی وہ تحفے کے طور پر دیں تو لینے کی گنجائش ہے۔ البتہ بہتر تو یہی ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا چیک اپ کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جو بلڈ اور خون نکالا جاتا ہے اس خون کے نکالنے میں وضو آدمی کا ٹوٹ جائے گا، چونکہ خون کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے اور کم از کم اتنی مقدار میں تو خون نکلتا ہی ہے جو مقدار ناقض وضو ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ٹیسٹ کے نتیجے میں جو خون نکالا گیا ہے اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ زبیر بھائی کا سوال ہے، کیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میت کے ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، آج کل کے زمانے میں نماز جنازہ پڑھانے کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ میت کے ولی ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھانے کا جو سب سے زیادہ حقدار ہوگا وہ باپ ہوگا۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ہے، اور بیٹا نہیں ہے تو باپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں مرد حضرات میں سے وہ نماز جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار ہوں گے، اور اگر محلے کے امام صاحب زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور
میت کے اولیاء اور رشتہ دار ہی امام صاحب کو اجازت دے دیں تو ان سے بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ عام طور سے محلے کے امام ہی میت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں عام طور سے لوگ اتنا شعور بھی دین کا نہیں رکھتے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا نماز جنازہ پڑھا سکیں۔ کم از کم آدمی کو اس قابل تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکے۔ البتہ اگر میت کے اولیاء خود نماز جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں تو پھر امام صاحب سے بھی وہ جیسا کہ ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھوا سکتے ہیں۔ اور اگر میت کے ولیوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے میت کے ولیوں سے اجازت لے لے کہ کیا میں نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں، پھر ان کی طرف سے اجازت ہو تو پھر آدمی کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔